آج میں بہت خوش تھی کیونکہ دکان پر کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اچھی خاصی کمائی ہو گئی تھی۔ میری لاہور میں ایک دکان تھی جہاں میں کھانے پینے کی اشیاء بناتی تھی۔ دکان کا نام دانین فوڈ کارنر تھا۔ میں خود بھی لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں مجھ سے 3 سال چھوٹی میری ایک بہن ہے اور ابو کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابو کی گاڑیوں اور بائک وغیرہ کی اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہمارا کوئی کفیل نہ رہا، اسی لیے میں نے ہمت کی اور ابو کی دکان کو فوڈ کارنر میں تبدیل کر لیا۔ دراصل میں نے کوکنگ کورسز کر رکھے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کو کس طرح کا کھانا پسند آئے گا۔ یوں میں نے دانین فوڈ کارنر کی بنیاد ڈالی اور اب ماشاءاللہ سے میری چھوٹی سی فوڈ شاپ بہت اچھی چل رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے میل اور فیمیل ورکرز بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تو بس ایف اے ہی کیا تھا کیونکہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میری بہن دانیہ بی اے کر رہی تھی۔ میں دکان پر دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے کافی رش تھا۔ میں 8 بجے فارغ ہوئی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں گھر جا رہی تھی تو میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اب بائک سٹارٹ کر کے اس لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن دانیہ لگی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ میری بہن تو ایسی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلتی۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کی، پھر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، جب میں گھر آئی تو امی سے معلوم ہوا کہ دانیہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، کالج سے کوئی اسائنمنٹ ملی تھی، اسے بنانے گئی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکی میری بہن دانیہ ہی تھی۔ مگر جب میں نے دانیہ کو گھر میں اپنی کالج کی سہیلی مائرہ کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی فائل بھی دیکھی تو میں مطمئن ہو گئی اور سوچا کہ جس لڑکی کو میں نے لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی، میری بہن نہیں ہو سکتی۔ خیر، جب میں نے امی کو بتایا کہ آج بہت کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دینے لگیں کہ دانین، اللہ تجھے مزید ترقی اور کامیابی دے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دیگر کام کر کے کمروں میں چلی گئیں۔ کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی اسی لیے روزانہ جلدی سو جاتی تھی۔ آج 5,000 روپے میں نے کمائے تھے، اس میں سے 3,000 امی کو دے دیے اور باقی 2,000 میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے کہ اسے گھر کے لیے سودا لے آؤں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھا۔ اگلے دن دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لیتی ہوں۔ لیکن میں حیران ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری الماری کی دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، باقی 1,000 روپیہ غائب تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ کافی تلاش کیے لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کل یہاں 2,000 رکھے تھے، پھر 1,000 روپے کہاں چلے گئے؟ پہلا خیال آیا کہ امی سے پوچھوں، لیکن پھر خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میری دراز سے پیسے نہیں لیے۔ جب دانیہ سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں حیران پریشان سی 1,000 روپیہ لے کر ہی چلی گئی۔ واپسی پر سودا لیا اور گھر آ گئی۔ آج کی کمائی 3,000 روپے ہوئی تھی۔ امی کو پیسے نہیں چاہیے تھے، اسی لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں نے وہ 3,000 روپے الماری میں اسی جگہ رکھ دیے۔ مگر اگلے دن جب میں نے الماری کھول کر دراز سے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ 3,000 روپے بھی غائب پائے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی اور دانیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی بھی اب پریشان رہنے لگیں کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، سودا بھی کم پڑ جاتا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے سوچا کہ پیسے صرف رات کو غائب ہوتے ہیں، میرے سو جانے کے بعد، کیونکہ رات تک تو پیسے دراز میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے دراز چیک کرتی رہوں گی، یوں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹیں بند تھیں، صرف نائٹ بلب چل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب کوئی کمرے میں آیا۔ اس نے میری دراز میں سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں دانیہ ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں ششدر تھی کہ میری بہن کو آخر پیسے چوری کرنے کی اور پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔
وہ مجھ سے پیسے مانگ کر تو دیکھتی، میں اسے خوشی خوشی دے دیتی۔ جب میں نے دانیہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور سب کچھ بتایا کہ وہ اپنی اکیڈمی کے ایک لڑکے کو جو اس سے کلاس میں سینئر تھا پیار کرتی ہے، اور وہ بھی اسے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ لڑکا غریب ہے اور تھوڑا بیمار ہے۔ اپنے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق غریب خاندان سے ہے، اسی لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ دانیہ اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے دانیہ چپکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے راتوں کو میرے سونے کے بعد دراز سے پیسے چرا کر فہد کو دینے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مجھے سچائی نہیں بتا سکی، کیونکہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کے سخت خلاف تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو کہیں میں اس کا گھر سے باہر نکلنا بند نہ کروا دوں، اور ہو سکتا ہے غصے میں اس کی کہیں اور شادی کر دوں۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ دانیہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ خیال دل سے نکال دو، وہ لڑکا غریب ہے، امی نہیں مانیں گی، اور میں تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے نہیں کروں گی جو تمہیں سب کچھ نہ دلا سکے۔ لیکن دانیہ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ میرے آگے رونے لگی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کی بات مان لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے لگی ہوں۔ BA مکمل ہونے کے بعد امی کو دانیہ کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میری شادی پہلے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولنا تھا۔ یہ میرا خواب تھا، اس لیے فی الحال شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میں نے امی سے بول دیا تھا کہ آپ پہلے دانیہ کی شادی کر دیں۔ میں بہت ضدی تھی، اسی لیے امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگیں کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی دانیہ کے لیے رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں فہد کا ہی خیال آیا تھا، جس سے دانیہ محبت کرتی تھی۔ جب دانیہ کی شادی کے لیے میں نے لڑکے والوں کو گھر پر بلایا تو امی کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں آئے، اور اس کی 5 چھوٹی بہنیں تھیں۔ مجھے اس کی نندیں پسند نہیں آئی تھیں، بہت مغرور لگ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ نچلے طبقے کے تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے معاشی حالات بہت بہتر تھے۔ لڑکا ایک اسکول اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا۔ اس کے والد کی کرائے کی دکان تھی جہاں وہ مختلف مشینوں کے پرزے بیچتے تھے۔ امی نے ان کے سامنے تو یہی کہا تھا کہ کچھ دن سوچ کر جواب دیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد امی مجھ سے کہنے لگیں کہ دانیہ کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہوگی، تم کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھو جس کے بہن بھائی کم ہوں اور وہ امیر بھی ہوں۔ امی کا انکار سن کر میں نے بے بسی سے دانیہ کو دیکھا جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ امی چونک کر اسے دیکھنے لگیں، پھر پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ سچ ہی نہ بتا دے۔ پھر شکر ہے کہ دانیہ نے خود ہی بات سنبھال لی اور کہا کہ امی، ایک وقت تھا ہم بھی غریب ہوا کرتے تھے، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ ایسے الفاظ نہ بولیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ واپس لے لے۔ دانیہ کی بات امی کے دل پر لگی، اور پھر میرے سمجھانے پر امی مان گئیں اور فہد کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں دیگر معاملات طے پائے اور شادی 2 ماہ بعد طے پائی۔ سچ کہوں تو میں اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ میں دانیہ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ سوچ لو، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ اسے شادی فہد سے ہی کرنی ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک لڑکا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا مجھے 2 برگرز اور 2 پلیٹیں بریانی کا آرڈر دینے لگا۔ یہ لڑکا جس کا نام شعیب تھا اکثر ہی میری دکان سے کھانا لینے آ جاتا تھا اور پھر کھانے کی بہت تعریف بھی کرتا تھا۔ آج جب میں نے اسے اس کا آرڈر پیک کر کے دیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ کی منگنی وغیرہ ہو گئی ہے؟ اس کے اس سوال پر میں پہلے تو حیرت زدہ ہوئی اور پھر جواب دیا کہ میں ابھی سنگل ہوں۔ یہ بات سن کر جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ دانیہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ بہت محبت کے ساتھ جہیز دے کر میں نے اور امی نے دانیہ کو رخصت کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہمیں اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد جب دانیہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جب میں نے اس سے پریشانی پوچھی تو اس نے مجھے پہلے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی آپ بھی مجھے کچھ پیسے دے دیں، اور فہد اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد ڈالنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے، فہد کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہوں۔ جب میں نے دانیہ سے کاروبار کی تفصیل پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ میں نے دانیہ کو پیسے دے دیے اور وہ گھر چلی گئی۔ اب اسی طرح ہونے لگا تھا، جب بھی دانیہ گھر آتی پریشان پریشان لگتی۔
وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگتی اور کہتی کہ فہد نے مانگے ہیں اپنے کاروبار کے لیے۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہونے لگا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب تک مجھ سے دانیہ 1 لاکھ روپے لے چکی تھی۔ بات پیسوں کی نہیں تھی۔ اگر فہد ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتا تو میں اسے اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھیج رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری فہد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر فہد سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن دانیہ نے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اگر آپ فہد سے کچھ پوچھیں گی تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے فہد سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ فہد سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک دکان پر فہد آ گیا۔ دکان کی بیرونی سائڈ پر بڑی سی کھڑکی تھی، یہیں پر سب کسٹمرز آ کر کھانے کا آرڈر دیتے تھے۔ فہد بھی آیا اور کہنے لگا کہ دانیہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے، اسی لیے سوچا کہ اس کے لیے برگر، بریانی اور شاورما لیتا جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور دانیہ کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بولا کہ میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے اسکول اور اکیڈمی میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر پوچھا کہ کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ میں تو ششدر رہ گئی۔ میں نے کھانا اسے پیک کر کے دیا۔ وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن فہد زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے، جس طرح اس نے پہلے کیا تھا، پیسے چوری کر کے فہد کے علاج پر لگائے تھے۔ اب دانیہ سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دانیہ سے اس دفعہ سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات اب ہرگز پسند نہیں تھی کہ دانیہ مجھ سے جھوٹ بولے۔ اس وقت دانیہ فہد کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر کس کے لیے پیسے لے رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن اسے گھر پر بلایا اور اسے سختی سے پوچھا، تو وہ سر جھکا کر بولی میری نند حفصہ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں نرم پڑ گئی اور پھر دانیہ کو سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد دانیہ نے اپنے سسرال میں مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز نہ تھی۔ دیواروں پر پلستر ہوا تھا، سفیدی تک نہیں کی گئی تھی، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا میں دانیہ کی مدد کر دیا کروں گی، ہر ماہ اسے پیسے دے دوں گی تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں دکان پر تھی جب شعیب دکان پر آیا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور وہ بولا کہ میرے گھر اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے رشتے کے لیے۔ میں جانے کیوں انکار نہ کر سکی، مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ یوں اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ شعیب پولیس میں ASP تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب غارت ہوئی جب یہ خبر سنی کہ فہد کو لاسٹ سٹیج جگر کا کینسر تھا۔ کینسر کی تشخیص ہی تب ہوئی تھی جب بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ فہد کے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کے علاج پر پیسے لگائے تھے۔ دانیہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ آپ ہی فہد کو بچا لیں، ورنہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں ابھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح فہد کا علاج ہو جائے، مگر ہوا وہی جو قسمت میں لکھا تھا۔ قسمت کا لکھا میں بدل نہیں سکتی تھی۔ علاج کے باوجود وہ بچ نہ پایا اور اس کی موت ہو گئی۔ دانیہ کی شادی کو ابھی صرف 8 ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ فہد کی اس موت نے ہماری جیسے دنیا ہی بدل دی تھی۔ 3 دن دانیہ پر بے ہوشی کی کیفیت رہی۔ ہم سب پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری بہن دانیہ کی بہت بری حالت تھی، بڑی مشکل سے اس کو ہم نے سنبھالا تھا۔ وہ عدت میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی اسے گھر لے آؤں گی، لیکن عدت ختم ہونے کے باوجود وہ گھر نہ آئی۔ وہ ضد کرتی تھی کہ اسے فہد کے گھر میں ہی رہنا ہے، وہ فہد کا کمرہ اور گھر چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ دانیہ بہت جنونی بن گئی تھی، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سوچا کہ جب تھوڑا وقت گزر جائے گا اور دانیہ کو صبر آ جائے گا
تو میں اسے گھر واپس لے آؤں گی۔ اسی دوران میری شعیب سے شادی کی تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ مزید آگے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میری بہن دانیہ اس صدمے سے نکل کر نارمل لائف کی طرف نہیں آ جاتی میں بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایک دن میں دانیہ کے گھر اسے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کا گھر کافی بدل گیا تھا، دیواروں پر سفیدیاں بھی ہو گئی تھیں، گھر میں بڑا سا فریج اور نیا فرنیچر آ گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اب تو انہوں نے 2 ملازمہ بھی رکھ لی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس نہ ڈھنگ کا فرنیچر تھا، نہ ہی بڑی فریج، نہ کوئی ملازمہ، نہ کوئی کھانے کا اچھا برتن۔ میں جب دانیہ سے ملی تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ میں بے ساختہ رونے لگی کہ میری بہن کی قسمت میں یہ درد لکھا تھا، صدمے سے وہ کتنی بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اس کا خیال رکھ رہے تھے یا نہیں۔ میری بات سن کر دانیہ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا اب نہ دانیہ سے ملنے جاؤں گی اور نہ ہی فون کروں گی، تب تک ناراض رہوں گی جب تک وہ گھر ہمیشہ کے لیے واپس آنے پر راضی نہیں ہو جاتی۔ کئی ماہ گزر گئے اور میں نے اسے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اس کی کال آنے لگی تو میں مسکرا دی کہ لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کوئی اور تھی، وہ دانیہ کے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ رازداری سے کہنے لگی کہ آپ ہی اپنی بہن کو ان ظالموں سے بچا کر لے جائیں۔ میں نے فہد صاحب کی 5 بہنوں کی باتیں چپکے سے سنی ہیں۔ وہ دانیہ بی بی کو کہیں لے کر جاتی ہیں اور اس کے جسم سے کوئی چیز نکال کر بیچ کر لاکھوں روپے کماتی ہیں، اسی لیے ان کے حالات بدل گئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت اس کی 5 نندیں گھر پر نہیں تھیں۔ میں عجلت میں اپنی بہن کے سسرال پہنچی۔ وہ تنہا تھی، ساس سسر کسی شادی پر گئے ہوئے تھے اور نند شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بہن کی کمزور حالت دیکھی تو رونا آ گیا۔ وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اسے سچائی پوچھی تو وہ بولی، آپی میری نندیں بہت لالچی اور ظالم ہیں۔ پہلی میری نندیں مجھے فورس کرتی تھیں کہ میں آپ سے پیسے مانگ کر ان کو دوں تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو وہ فہد کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی، اسی لیے ان کے ڈر سے میں آپ سے پیسے مانگتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ فہد نے مانگے ہیں۔ فہد کے مرنے کے بعد نندیں مجھ پر ظلم کرنے لگیں اور کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے فہد کے کمرے سے اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ میں فہد کی یادوں کے سہارے اس کے کمرے میں ہی رہنا چاہتی تھی، اسی لیے نندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جانتی تھی کہ میرا خون بہت نایاب ہے، او نیگیٹو، اسی لیے انہوں نے اپنی عیاشیوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرا استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ میرے جسم سے خون کی ایک بوتل نکال کر آگے کسی بندے کو بیچ دیتی تھیں اور کہتی کہ یہی تیری سزا ہے، تیری وجہ سے ہمارا بھائی مر گیا، تو منحوس ہے، لیکن ہمارے کسی کام تو آ سکتی ہے۔ دانیہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ میری روح کانپ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ دانیہ نے بتایا کہ اس سب میں اس کے سسر کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ خیر میں فوراً دانیہ کو ہسپتال لے گئی۔ میں نے شعیب کو ہسپتال میں ہی بلا لیا تھا اور سب کچھ بتا دیا تھا۔ دانیہ کے چیک اپ کے بعد فوراً خون کا انتظام ہوا جس میں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، کیونکہ اس کا خون بہت قیمتی تھا۔ سارا پیسہ شعیب نے لگایا تھا۔ دانیہ کی 5 نندوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ناجائز تھا اور بہت بڑا جرم تھا۔ شعیب نے فوراً عدالت کے ذریعے ان 5 بہنوں کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کروا دیے۔ ان 5 بہنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں شعیب کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی کہ ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کو کبھی اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا ان 5 بہنوں نے کیا تھا۔ ہمیں دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک اب ان 5 بہنوں کو ہو چکا تھا۔ جس عورت کی باتوں میں آ کر انہوں نے یہ گھناؤنا کام شروع کیا تھا وہ اسی محلے میں رہتی تھی، اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ وہ عورت سب کو پیسے کمانے کے لالچ میں الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی، خود بھی وہ اسی طرح پیسے کماتی تھی۔ ان بہنوں کو بھی اس نے خوب لوٹا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھیں، لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ جو انہوں نے کیا تھا میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔
میں اسے گھر لے آئی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میں اب بھی سوچتی تھی کہ کاش اس کی شادی فہد سے نہ کرتی، لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔